ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. سيماهم في وجوههم من آثار السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. 26واں سپارہ سورہ فتح دی آخری آیات. محترم بزرگوں اور میرے عزیز بھائیوں، السلام علیکم. جس طرح کے جناب نو علم ہے کہ اس تو پہلے شان صحابہ دے بارے میرے ایک فاضل دوست تقریر کر رہا سن.
میرا مقصد تقریر کم اور تواڈے جذبات اور تواڈی مذہبی لگن دی آبیاری زیادہ ہے۔ اصحاب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ عالم دا ایک انتہائی بلند پایا، روشن ترین بات اور تاریخ عالم تے اسلامی امت دا ایک انتہائی افسوسناک پہلو، اے ہر دو پہلوان تے شامل اصحاب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلامی ہسٹری دے اے دو پہلو بڑے عجیب قسم دے۔ جس حد تک صحابہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا تعلق ہے، اس بارے دے اندر تو میرے یا تاڑے الفاظ یا کسی دوسرے شخص دے الفاظ دی ضرورت اور احتیاجی نہیں، بلکہ خالق کائنات بذات خود جنہ انسانہ دے دلی کیفیات، دلی جذبات اور انہاں لوکاں دے دل دی امنگاں اور انہاں دے دلی تخیلات دی ترجمانی رب العالمین پروردگار عالم بذات خود کرے۔ کسے انسان دی اتھے مزید وضاحت دی ضرورت نہیں رہ جاندی، اگر خداوند عالم دی بھی وضاحت نو کوئی انسان نظر انداز کرتا ہے تو او دا علاج کوئی نہیں۔ ایک ایسی امت اور ایک ایسا طبقہ جس طبقے دی حرکات و سکنات جنہ دا دنیا دے اندر چلنا پھرنا پروردگار عالم جنہ دے ہاتھ اور قدم، اپنے ہاتھ اور قدم اور اپنا فعل تصور فرما، ایک ایسا طبقہ کہ جس طبقے دی حالت کاروباری نہیں، دنیاوی نہیں، بلکہ عبادات، زہد اور تقوی دے بارے پروردگار عالم آسمان تو حضرت جبریل نو حکم دین کہ جبریل جاؤ زمین تے احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم نو ایک بات تو آگاہ فرماؤ۔ وہ بات کیڑی سی؟ بات ہے کہ اصحاب مصطفیٰ دی عبادت ریاضت دا جو عالم سی، جو کیفیت سی، خالق کائنات نے اس بات دی وضاحت کی تھی کہ اس انداز کے اندر عبادت اے تواڈے بہت سارے معاملات دے اندر رکھنا اور رکاوٹ بنے گی، تسی یہ دے نال نال بہت ساری دوسری خدمات بھی سر انجام دیندے ہو اور انی محنت تواڈا خدا بھی گوارا نہیں کرتا۔ مثال دے طور پہ سورہ مزمل دی آخری آیتاں میں تواڈے گوش گزار کر رہا کہ صحابہ کرام دے بارے قرآن کریم نے ان الفاظ وضاحت کی تھی کہ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک
اے میرے پیغمبر محمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارا خدا بڑی اچھی طرح جانتا ہے، تمہارا اللہ بڑی اچھی طرح اس بات کو دیکھ رہا ہے۔ کس بات کو؟ کہ انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ، اے میرے پیغمبر آپ اور تمہارے ساتھی آدھی رات ایک تہائی دو تہائی میری بارگاہ میں قیام کرتے ہیں، میری بارگاہ میں قیام کرتے ہیں۔ جلسہ جلوس نہیں، ماتم نہیں، بلکہ خداوند عالم دی بارگاہ دے اندر کھڑے ہو کے تو اصحاب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آہو زاری کر۔ تو خالق کائنات فرماندے نے کہ میرے پیغمبر احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم ان سیکون منکم مرضی وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ فاقرؤوا ما تیسر منہ۔ اے میرے پیغمبر کا کلمہ پڑھنے والوں، میری یاد کرنے والوں، مجھ سے کنجے تنہائی میں بیٹھ کر میرے سب بارگاہ میں آہوزاری کرنے والوں، کیا کبھی تم زمین میں سفر نہیں کرتے؟ کیا میدان کارزار میں تم تلوار زنی نہیں کرتے؟ کیا کبھی تم بیمار نہیں ہوتے؟ تمہیں اپنی حالت زار پہ خود غور کرنا چاہیے۔ اس لیے فقرؤ ما تیسر منہ، تمہارا خدا تمہیں یہ حکم دیتا ہے کہ میرے محمد کا کلمہ پڑھنے والوں ذرا اس قیام، اس قدر رکوع سجود اور اتنی ریاضت میں تم تخفیف کرو، اس میں کمی کرو، اس میں زیادتی، اس قدر تمہارا خدا یہ تمہارے اوپر بہت زیادہ بوجھ سمجھتا ہے۔ میرے عزیزو، ایسے اصحاب مصطفیٰ کے جنہ دے تخفیف فی العبادت، جنہ نو حکم یا ترغیب دیتی گئی ہے تو کس بات دی؟ نماز دی۔ آج جیسی لوگ جڑے لوگ شان صحابہ یا اصحاب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی دا تجزیہ بعض لوگ کر دیں اور 10 دن سینے تے ہاتھ مارن دے بعد اپنی نجات سمجھ دینے، نماز، روزہ، رزق حلال، علی ھذا القیاس بہت سارے احکامات جنہ دے تخیلات کی دنیا بھی نہیں۔ میں عرض کرنا اے وہ طبقہ نہیں بلکہ اے وہ طبقہ ہے کہ جس طبقے دا زہد، تقوی، پرہیزگاری اور عبادت دا اے عالم ہے۔ مثال دے طور پہ جو میں پہلے عرض کر چکا۔ نمبر 2، خالق کائنات فرماندے نے کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اے میری دنیا میں رہنے والوں، مجھے خدا جاننے والوں، یہ یقین جانو کہ یہ محمد عام انسان نہیں بلکہ یہ تمہارے خدا کا پیغام رساں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ میرا پیغمبر ہے، یہ میرا رسول ہے، لیکن اس میرے پیغمبر کے ساتھی محمد مجتبی کے نام لباس جو ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ لوگوں اشداء علی الکفار رحماء بینہم،
مجھ سے جنگ لڑنے والے میرے محمد کیسے دشمنی رکھنے والوں پر یہ تو بڑی سخت چٹان ہے، لیکن رحما و بینہم یہ آپس میں بڑے مشفق بڑے مہربان ہیں۔ بقول اقبال ہو ہلکا اے یاراں تو بریشم کی طرح نرم، ہو رزم حق و باطل تو فولاد ہے مومن۔ ہو ہلکا اے یاراں تو بریشم کی طرح نرم، اس طرح نرم کہ جس طرح ریشم بھی نرم نہیں۔ اگر آپس کا مسئلہ ہو تو عمر بن خطاب جیسا انسان جڑا وہ بھی اس حد تک نرم و نازک ہو جائے کہ شاید کسی انسان دے تخیلات دی دنیا چ بھی نہ ہو، لیکن اگر حق و باطل کا مسئلہ ہوئے تو ابو بکر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جیسا نرم مزاج انسان اس قدر سخت ہو جائے، اس قدر مضبوط قدم جمائے کہ تمام صحابہ دے اختلاف دے باوجود اعلانیہ کن کہ واللہ لا اقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکوٰۃ، کہ میں اس وقت تک یقیناً جنگ لڑوں گا، تنہا جنگ لڑوں گا اور تلوار اس وقت تک نہیں رکھوں گا جب تک کہ میں زکوٰۃ مال زکوٰۃ میں آنے والی ایک رسی تک وصول نہ کروں۔ میرے عزیزوں، اصحاب مصطفیٰ دی بات فی الواقع ایک پاسے بہت عظیم بھی ہے اور دوسرے پاسے قابل رحم بھی۔ جب بھی اہل چمن کو ضرورت پڑی، خون ہم نے دیا گردنیں پیش کی، پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ اصحاب مصطفیٰ تے جان مال عزت و ناموس پوری دنیا نو قربان کرنے والے انسان آج انہاں دی زندگی دا تجزیہ کون کرے؟ بھئی کون کرے؟ کرنے والے لوگ کون نے؟ اصحاب مصطفیٰ دی زندگی دا تجزیہ اج او لوگ کرن کہ جنہاں لوکاں نو نماز دا شرف زندگی کدی انہاں دی بد نصیبی دے پیش نظر نصیب ہو جائے، جنہاں لوکاں دی زندگی دے اندر رزق حلال دا لقمہ انہاں واسطے ایک بہت بڑا گناہ ٹھہرے۔ آج اصحاب مصطفیٰ اس تو بڑا ظلم اور تاریخ عالم دا اس تو بڑی ستم ظریفی اور کی ہو سکتی کہ اصحاب مصطفیٰ جیسے طبقے دی شان اور مناقب دی ترجمانی ساڑھے جیسے لوگ کر، ساڑھے جیسے لوگ جنہ دے بارے خدا بند عالم ارشاد فرمان کہ تراہم رکعن سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اے لوگو تراہم رکعن سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اے میری دنیا میں بسنے والوں، اگر تم میرے محمد کے ساتھیوں کو دیکھو تو کوئی تمہیں رکوع میں نظر آئے گا، کوئی قیام میں ہوگا، کوئی سجدے میں گرا ہوا نظر آئے گا۔ تراہم رکعن سجدا یبتغون فضلا من اللہ، لوگوں تمہیں میرے پیغمبر کے ساتھی رکوع سجود کی حالت میں نظر آئیں گے، بے کس لیے؟ کس لیے آج ہم بھی رکوع سجود کرتے ہیں،
ہم بھی رکوع سجود کرتے ہیں، تسبیح ہمارے ہاتھوں میں بھی ہے، لیکن یاد رکھو ملا کی اذان اور مجاہد کی اذان اور، کرگس کا جہاں اور شاہین کا جہاں اور، ہماری عبادات اور ہیں، اصحاب مصطفیٰ کی عبادات اور ہیں۔ ہماری عبادات کا دار و مدار اور مقصد وہ اور ہے، لیکن اصحاب مصطفیٰ کی عبادت اور ان کی ریاضت کا مقصد خدا بند عالم، میں نہیں، آپ نہیں، پروردگار عالم خود اعتراف کرتے ہیں کہ تراہم رکن سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اے لوگوں، میرے محمد کے ساتھی جن کو تم رکوع میں دیکھو گے تمہیں سجدے میں نظر آئیں گے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ لوگ صرف اپنے اللہ کا فضل اور اپنے خدا کی رضا چاہتے ہیں، اور ان کا کوئی مقصد نہیں، کوئی مقصد نہیں کہ یہ خدا کی رضا چاہتے ہیں اور خدا کا فضل چاہتے ہیں، اس کے علاوہ ان کا اور کوئی مقصد حیات نہیں۔ میرے عزیزوں، میرے ایک فاضل دوست ہے کہ شعر پڑھ دے سنتا ہے، در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم میں شبد پرہیز کا۔ لیکن میں پوچھ رہا ہوں، میں صرف تھوڑے کو نہیں اپنے کو، کہ کیا کبھی ساڈے ضمیر نے سانو یہ آواز دیتی ہے کہ وہ ظالم انسان کنجے تنہائی خلوت گاہ کے اندر بیٹھ کے اپنے گوشہ تنہائی کے اندر بھی اپنی زندگی اور اپنے اعمال کا تھوڑا جیسا محاسبہ کر، تیرا حساب کتاب برابر ہے یا کم زیادہ ہے؟ بید وچ کوئی کمی زیادتی ہے اور دیہڑی دے دکان کا بھی حساب کرتے، لیکن اساں کدی بھی اس بات تے شاید 1000 مرتبہ دنیاوی نقصان تے تو اساں سو بہائے ہون، لیکن ممکن ہے کدی اساں اپنے اخروی نقصان تے تنہائی دے اندر بارگاہ خدا بندی چ سانو رونا نصیب نہ ہویا۔ تو آمدم برسر مطلب میں مقصد جو گزارش کر رہا تھا اور جو کرنا چاہنا وا، میں پھر عرض کر دیا کہ سب تو بڑا مقصد تو میرا انہاں نوجوانوں دے حوصلہ افزائی اور انہاں دے جذبات دیا گیا، وگرنہ صحت دے اعتبار نال میں وہ انسان نہیں جنہوں تسی آج تو 10-12 سال پہلے سمجھو۔ تاہم میں گزارش کر رہا تھا کہ اصحاب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خداوند عالم 1000 ہاں اپنی رحمتاں انہاں لوکاں تے نازل فرما کہ جنہ لوکاں دے بارے پروردگار عالم ارشاد فرمان کہ یہ لوگ اگر دنیا چ تقوی پرہیزگاری میرے پیغمبر محمد احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بڑی گہرائی تک انہاں دے دلاں نوں ٹٹول کے، بڑی گہرائی تک انہاں دے دلاں نوں میں بڑا چھان بین کر کے دیکھیں۔ اے میرے تہاڈے الفاظ نہیں بلکہ پروردگار عالم دے الفاظ نے کہ میں اصحاب مصطفیٰ دے دلاں نوں بڑی باریکی نال چھانیا، بڑی باریکی نال انہاں نوں ٹٹول کے دیکھیا ہے کہ ایتھے ما سوا رضا الہی اور حب مصطفیٰ دے اور کچھ نہیں، بے اور کچھ نہیں۔ یہاں کوئی رزق کا مسئلہ نہیں، معیشت کا مسئلہ نہیں،
پیسوں کا مسئلہ نہیں، بلکہ میں نے جو محمد مجتبی کے ساتھیوں کو دیکھا ہے، میں نے جہاں تک دیکھا ہے، بے جس طرح کہ حضرت زید بن عمر بن نفیل فرماندے سن کہ میں جس نتیجے تے پہنچیا کہ ربن واحدن ملف ربن ادین اذا تقسمت الامور، اسی طرح پروردگار عالم فرماندے نے کہ میں صحاب مصطفیٰ نو بڑے باریک نقطہ نظر نال بھی میں انہاں نو دیکھیا کہ کیا یہ تے بھی یہ پورے اتردے نے یا کہ نہیں۔ مثلا مثال دے طور پر میں دعوے نہ لانا کہ کوئی برلا انسان اس معیار اس کسوٹی تے پورا اترے گا جو معیار اصحاب مصطفیٰ دے واسطے مقرر کیتا گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ مثلاً وہ معیار کی سی، قرآن حکیم دی چند آیتاں اتریاں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ بے سورہ حجرات اور پہلی آیت، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اے میری ذات مجھے رب ماننے والوں، میرے پیغمبر کو میرا پیغمبر جاننے والوں، میرے محمد کا کلمہ پڑھنے والوں، میری عزت و عظمت کے لیے دنیا جہان سے ٹکرانے والوں، تمہارا خدا تم سے ایک بات کا اور تقاضا کرتا ہے، وہ کیا کہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھنا، خدا سے ڈرنا۔ ان اللہ سمیع علیم، بلا شبہ خدا سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تقدیم دی ضرورت پیش کیوں آئی؟ انہیں اطاعت گزار، تو اس بات کی ضرورت پیش کیوں آئی کہ اگے نہ بڑھنا؟ کس بات کے اندر؟ فرمایا انہیں کوئی احتیاط کرنا صحابہ مصطفیٰ بھائی، مطمئن رہو، برخوردار کی بات منا نہ بیٹھو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ بے معیار کسوٹی میزان دیکھو کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے میرے پیغمبر کا کلمہ پڑھنے والوں، میرے پیغمبر کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرنا۔ اگر میرے پیغمبر کے سامنے تم بیٹھے ہو تو میرے رسول کی آواز سے تمہاری آواز بلند نہیں ہونی چاہیے۔ نمبر 2، وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، اور میرے پیغمبر کے نام لینے والوں جیسے تم آپس میں ایک دوسرے سے ہم کلام ہوتے ہو، اس طرح میرے پیغمبر سے کلام بھی نہ کرنا، یعنی عام یا نہ انداز گفتگو میرے رسول سے اختیار نہ کرنا، اور میرے پیغمبر سے اپنی آواز کو میرے پیغمبر کی آواز سے بلند بھی نہ کرنا۔
اگر ایسا ہو جائے تو وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ اے میرے پیغمبر کے نام لینے والوں، اگر تمہاری آواز میرے نبی کی آواز سے بلند ہوگی، اگر تم میرے محمد سے عام یا نا انداز گفتگو اختیار کرو گے تو تمہارے عمل برباد ہو جائیں گے، تمہارے تمام عمل خدا ضائع کر دے گا۔ ایماندارانہ انصاف کے نقطہ نظر نال بھائی، انصاف کے نقطہ نظر نہ خود غور فرماؤ کہ کیا آواز دا بلند ہو جانا اے بڑے عجیب قسم دا معیار، بڑی عجیب میزان اور بڑی عجیب کسوٹی ہے یا کہ نہیں؟ بھی میرے عزیزو، میں پوچھنا کہ تے عمل کرنا کہ حضور دی آواز تو آواز بھی اونچی نہ ہوئے اور انداز گفتگو دے اندر بھی محتاط انداز اختیار کرنا، کیا یہ بڑا باریک نقطہ ہے یا کہ بڑا آسان جا پہلو سی؟ تو خالق کائنات فرماندے نے اصحاب مصطفیٰ دے بارے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اولئک الذین ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ اے میری دنیا میں رہنے والوں، یہ لوگ جن کو میں نے آواز نیچی رکھنے کا حکم دیا ہے، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو خدا نے جن کے دلوں کا امتحان لینا چاہا ہے۔ لتقوی، کیا یہ تقوی کی اہلیت رکھتے ہیں یا کہ نہیں؟ لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ اے میرے پیغمبر، تیرا خدا تیرے ساتھیوں کے تقوی پرہیزگاری کی خاطر ان کے دلوں کی آزمائش کر چکا ہے، امتحان لے چکا ہے، اور اس کے بعد بھئی یہ بعد نتیجہ قرآن کریم دے الفاظ ہیں، الزمہم کلمۃ التقوی وکانوا احق بہا واہلھا وکان اللہ بکل شیء علیما۔ سورہ فتح دی بے آیت فرمایا فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین۔ اے میری دنیا میں رہنے والوں، تمہارے خدا نے اپنا اطمینان، اپنا سکون جہاں اپنے محمد پہ نازل کیا، وہاں محمد کے کلمے پڑھنے والوں پہ بھی نازل کر دیا۔ وَالْزَمَهُمْ کَلِمَةَ التَّقْوَىٰ، اور خدا نے ان کے لیے کلمہ تقویٰ کو لازم کر دیا ہے، اس لیے کہ كَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، اے لوگوں سب سے زیادہ متقی کہلانا کا حق رکھنے والے اور اس کی اہلیت رکھنے والے اگر ہیں تو وہ اصحاب محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھئی کون ہیں؟ کانوا احق بہا واہلھا، لوگوں اگر سب سے متقی کہلانے والے، پرہیزگار کہلانے والے، اس کا حق رکھنے والے اگر ہیں تو وہ اصحاب محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور تمہارے خدا نے یہ ایسے ہی فیصلہ نہیں کیا، بلکہ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ او لوگوں، تمہارا خدا، تمہارا اللہ ہر چیز کی حقیقت کو جاننے والا ہے۔
یہ جو میں نے فیصلہ کیا ہے میں نے بالکل حقیقت حال کے مطابق کیا ہے. تو میرے عزیزو مزید آیتاں چند کے شان صحابہ دے بارے چونکہ تاڑے حالی اصل مقرر بعد نے میرے بعد تشریف فرما نے تو میں تو مقرر اینا ہے ہی نہیں، تاہم میں صحاب مصطفیٰ دے بارے بے شمار دلائل دے علاوہ صرف قرآن کریم دیو آیات میں کوشش کرنا میں کہ میں پیش کر دیں، اور دے بعد تاریخ کے عالم اور اسلامی امت دے اندر ایک بدترین ظالمانہ ایک باب دی نشاندہی کرنے دے بعد میں ختم کرا. میں صحاب مصطفیٰ دے بارے گزارش کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میدان کارزار دے اندر انتہائی غم زدہ نے، انتہائی پریشان میدان جنگ دے اندر بئی عام سطح تے نہیں، تواڈے مولوی دے ہاتھ چ سوٹی کارے گناہ ہے. ویسے سنت ہے سوٹی میرے کو چک لی نے، اے مولوی دی سنت ہے بے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. خیر میں دیتے بحث نہیں کرنا چاہتا اس واسطے کہ اگر میں اس بحث سے الجھ گیا تو بڑا وسیع پہلو ہے. تاہم میں اتنا احساس دلانا چاہنا کہ سنت مصطفیٰ دی رٹ لان والے لوگ کو یقین جانو کہ ہر عمل رسالت او دی کوئی حقیقت ہے، او دا کچھ پس منظر ہے، وہ بغیر حقیقت دے نہیں. تواڈے ہتھاں چ سوٹی معیوب نظر آوے، تواڈے ہتھاں دے اندر رائفل تواڈے واسطے کارے گناہ نظر آوے اور نعوذ باللہ شرافت دے منافی ٹھہرے، تو اصحاب مصطفیٰ بذات خود احمد مجتبیٰ میدان کارزار کے اندر کھڑے ہوں. اس واسطے میں عرض کر رہا تھا کہ ایک دن احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چند ساتھیاں سمیت میدان جنگ سن. میدان جنگ کا دی بھئی جنگ کا دی پنجابی دے اندر مثل مشہور ہے کہ شیر تے چھٹاکی دا کوئی مقابلہ نہیں ہوتا. ایک پاسے طاقتور لوگ نے، ایک پاسے لٹے پٹے لوگ اور چند غریب نے. بھئی چند غریب، او غریب جنہ غریبان دے واسطے نہ کھان نوے نہ پہنن کی کو رکا ہے تو دے دے. چند غربا سامنے طاقتور آدمی نے، کچھ لوگ مسالت واسطے اگے ہوندے نے کہ یار جان دیو جنگ نہ ہوئے تو بہتر. جنہ چو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بطل جلیل، حضرت عباس اور احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے صرف صحابی نہیں بلکہ سکے چاچے جنہ دی عزت حضور اپنے باپ دی طرح کرتے سن، اور آپ برملا ارشاد فرماندے ہوندے سن کہ بقیہ تو آبائی، میرے آبا و اجداد دا آخری سرمایہ میرا چاچا، میری اٹھاں دی ٹھنڈک. میرے ساتھیو حضرت عباس بھی انہاں لوکاں وچوں مسالت کرنے والے چاس. ابو جہل آکھن لگا کہ عباس در حقیقت بات ہے کہ آج تینوں اپنے بھتیجے دی موت یقینی نظر آؤندی. نعوذ باللہ موت آج یقینی نظر آؤندی ہے. اس واسطے آج اپنے بھتیجے نو بچانا چاہتے ہو، اس واسطے کہ کفار نو اپنی طاقت تے بڑا ظلم سی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
سجدے دے اندر گر پے، آپ سجدے چ گر کے رون لگ پے، اور زبان تو جو الفاظ حضور نے ارشاد فرمایا وہ میں تھوڑے گوش گزار کر امام الانبیاء سجدے چ پیر، بے یارو مددگار چند ساتھی جنہوں تسی آندے ہو 313 90 کروڑ دی آبادی دے مالک مسلمانوں، دنیا جہان دے سرمایہ تے سپ بن کے بہن والی امت دے فرزندوں، اور حالات دے اعتبار نال بقول حالی تنزل نے کی ہے بری گت ہماری، بہت دور پہنچی ہے نکبت ہماری، گئی گزری دنیا سے عزت ہماری، نہیں کوئی ابھرنے کی صورت ہماری۔ اس امت کا ابتدائی دور 313 میدان جنگ کھڑے، اور رسالت مآب سجدے دے اندر گر کے تو رونا شروع کر دیں۔ حضور جس وقت سجدے چ گر کے روندے نے، آہو زاری کردے نے، تو زبان تے الفاظ کی نے آپ دے؟ آپ زبان تو الفاظ ادا کردے نے خدا دی حمد و ثنا دے بعد، اللہم انتا لک ہذہ الاصابہ، اللہم انتا لک ہذہ الاصابہ فلن تعبد فی الارض بعد اليوم، اللہم اے میرے اللہ انتا لک ہذہ الاصابہ، میرے اللہ یہ نادار، یہ تہی دامن، یہ خالی ہاتھ تیرے نام پہ میدان میں آنے والے، یہ چند نادار اگر آج دنیا میں مٹ گئے، یہ نہ رہے، یہ جاتے رہے، یہ دنیا سے چلے گئے، اگر ان کی قسمت کا فیصلہ آج تو نے کر دیا، اگر یہ مغلوب ہو گئے، تو پھر تیرے محمد کے تاثرات صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہیں، جس طرح کہ حضرت نوح نے اپنی قوم دے بارے فیصلہ کن ایک تاثر پیش کیتا سی، احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے چند ساتھیاں دے بارے ایک فیصلہ کن تاثر پیش کیتا۔ حضرت نوح دا تاثر تو اے سی نا کہ انک انتظارہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اے میرے اللہ انک انتظارہم یضلوا عبادک، اگر ان کا ایک گھر بھی دنیا میں باقی رہا تو یہ تیرے نام لیواؤں کو تیری ذات سے دور کر دیں گے، اور یہ گمراہ کریں گے، آئندہ ان کی نسلوں میں جنم لینے والے بھی تیرے باغی و نافرما ہوں گے۔ حضرت نوح دے تاثرات اپنی قوم دے بارے سن، لیکن احمد مجتبیٰ دے تاثرات صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم انتا لک ہذہ الاصابہ، میرے اللہ اگر یہ چھوٹی سی جماعت، اگر یہ نادار، اگر یہ کمزور، اگر یہ تہی دامن، یہ ٹولہ، یہ جماعت اگر آج دنیا سے اس کو تو نے رخصت کر دیا، تو فلن تعبد فی الارض بعد الیوم، فلن تعبد فی الارض بعد الیوم، پھر میرے اللہ تیرا محمد یہ سمجھتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم
کہ فلن تو بعد فی الارض بعد الیوم، پھر آج کے بعد تیرا بھی نام لوا، تیری عبادت کرنے والا، تجھ سے ڈرنے والا، تیرے سامنے رکوع سجود کرنے والا پھر ان جیسا اور کوئی نہیں جنم لے گا۔ پھر آج سے یہ نہیں مٹیں گے بلکہ تیرے نام لوا دنیا میں ختم ہو جائیں گے۔ حضور روندے نے پہ آہو زاری کرتے ہیں۔ حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آن کے حضور نو موڈیو پھڑ کے تو فرماندے نے، عرض کردے نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سار اٹھاؤ، خدا بند عالم تہاڈی دعا قبول فرما چکا، ساتھی بھی ہون تو ایسے۔ تو میرے عزیزو، پروردگار عالم بھی وضاحت کردے ہیں، فرماندے نے کہ اذ تستغیثون ربکم اذ بعض یعدکم اللہ اذ یعدکم اللہ احدی الطائفتین انہا لکم وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ میرے پیغمبر، میں نے تم سے وعدہ تو کیا تھا کہ میں تمہیں فتح ان کفار پر میں تمہیں فتح عطا کروں گا، ان کی ایک جماعت پہ میں تمہیں غلبہ دوں گا، لیکن تمہاری پسند اپنی تھی، میری پسند اپنی تھی۔ بے معاملہ اصل کی سی کہ شام تو قافلہ جڑا آ رہا سی اصحاب مصطفیٰ دا خیال سی کہ ایک کاروباری قافلے نو مغلوب کرنا آسان ہے، او تو بچ نکلے تے مکیوں امدادی جو لشکر سی او میدان جنگ چ سامنے آ گیا۔ خدا بندے عالم صورت حال تے بحث کردے ہیں، فرماندے نے کہ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، اے میرے پیغمبر کا کلمہ پڑھنے والوں، تمہاری یہ چاہت تھی، تمہاری یہ خواہش تھی، تم یہ چاہتے تھے کہ ان غیر ذات شوکات تکون لکم، کہ بغیر کسی تکلیف، بغیر کسی محنت، بغیر کسی خون ریزی کے تمہارے ہاتھ مال غنیمت لگ جائے اور تمہیں کامیابی بھی ملے، لیکن میں یہ نہیں چاہتا تھا، میں یہ نہیں چاہتا تھا۔ یرید اللہ ان یحق الحق بکلماتہ، تمہارا خدا یہ چاہتا تھا کہ یحق الحق بکلماتہ ہی، کہ آج میں حق کو حق اور باطل کو باطل کر دکھلا دوں۔ آج سے بہتر موقع شاید پھر نہ آئے، آج یہ اپنی فل پاور میں ہے اور یہ بھی اپنی بے سر و سامانی کے انتہائی بے مقام پہ ہے، اس لیے میں یہ چاہتا تھا کہ آج حق و باطل کا فیصلہ ہو جائے۔ اس واسطے ہویا کہ فرمائے تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بالف من الملائکۃ مردفین، تم مدد طلب کر رہے تھے، خدا سے دعا کرتے تھے، فریاد کر رہے تھے کہ اللہ تو ہماری مدد فرما، تو فاستجاب لکم، میں نے تمہاری دعا کو قبول، شرف قبولیت بخشا، انی ممدکم بالف من الملائکۃ مردفین، میں نے آسمان سے جبریل کو نازل کیا کہ جا کر پیغام خوشخبری دے دو کہ میں تمہارے لیے آسمان سے 1000 فرشتوں کا لشکر نازل کر رہا ہوں، آسمان سے فرشتے تمہاری مدد کے لیے تمہارا خدا بھیج رہا ہے۔ بے قصہ مختصر اس واسطے کہ میں بڑی
اہم باتوں کی نشاندہی کرنی ہے، اس واسطے میں وقت دے پیش نظر مختصر کر رہا۔ آسمان تو مدد تے کنوں لوکاں نوں ملی بھی، آسمان دے فرشتے کنہ دی مدد واسطے آئے؟ اصحاب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی مدد واسطے۔ نمبر 2، پروردگار عالم فرماندے نے کہ میں با ایک شبے دا ازالہ بھی نال کر دیتا ہے، اس واسطے کہ بعض لوگی یہ کہہ سکتے سن کہ ویکھو ویکھو آندے نے غیر اللہ کو مدد منگنی شرک ہے، پھر رب فرشتیاں نالی مدد کیتی نا، تے فرشتے بھی تو غیر اللہ دے زمرے چاہندے نے۔ پروردگار عالم فرماندے نے کہ وما جعلہ اللہ الا بشرا ولتطمئن بہ قلوبکم وما النصر الا من عند اللہ۔ اے لوگوں بے کو شبہ جو بعض عام مشرک لوگوں نے جدا اظہار کرنا سی دا ازالہ پروردگار عالم نے قبل از وقت کر دیتا۔ فرمایا وما جعلہ اللہ الا بشرا ولتطمئن بہ قلوبکم، اے میرے پیغمبر کے نام لینے والوں، یہ آسمان سے فرشتوں کا نازل کرنا تو صرف تمہیں خوش کرنے کا ایک ذریعہ تھا، تاکہ میرے پیغمبر کے نام لوا ذرا خوش ہو جائیں اور ان کا دل مطمئن ہو جائے۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ، لیکن مدد تو تمہارے اللہ کی طرف سے تھی۔ مدد صرف خدا کرتا ہے، فرشتے نہیں، خدا کرتا ہے۔ تو خیر بھائی آمدم برسر مطلب دو باتاں بڑیاں اہم، دو باتاں بڑیاں اہم، اصحاب مصطفیٰ اور بذات خود احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے اس دن وچ دو باتاں بڑیاں اہم، انہاں دی نشاندہی کردیاں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے چ اٹھے، مٹی دی مٹھ پھڑی سٹی تو صحابہ کرام فرماندے نے کوئی کافر ایسا باقی نہیں بچا جدیاں اکھیاں چو مٹی نہ پئی ہو۔ بھئی کوئی کافر ایسا باقی نہیں بچا جدیاں اکھیاں چ مٹی او نہ پئی ہو۔ اس بارے پروردگار عالم فرماندے نے کہ ایک بندہ مٹی دی مٹھ وگائے تے ہر بندے دی آنکھ وچ پے جائے، ایک یہ پس پردہ کی سی؟ پروردگار عالم فرماندے نے کہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، اے میرے پیغمبر محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، جس وقت آپ نے مٹی کو پھینکا تھا ہاتھ تو میرے محمد کا تھا، لیکن اس کو ہر انسان کی آنکھوں تک پہنچانا کام میرے محمد کا نہیں، ولیکن اللہ رما، یہ تو فعل تمہارے اللہ کا تھا، یہ خدا کا فعل۔ نمبر 2 بھائی، بے سرو سامانی دے عالم دے اندر اصحاب مصطفیٰ دشمنہ دے مگر نستے نے، ہتھیں سوٹیاں پڑیاں نے تے ڈگے پے نے، اگے دشمن پہلے ہی ڈگیا ہے۔ خدا بندے عالم فرماندے نے کہ فلم تقتلوہم ولکن اللہ قاتلہم، او میرے پیغمبر کے نام لینے والوں، میرے پیغمبر کا ساتھ دینے والوں، فلم تقتلوہم ولکن اللہ قاتلہم، ان کو قتل تم نے نہیں کیا۔ فلم تقتلوہم، یہ ابو جہل جیسے ظالم و سفاک لوگوں کا خاتمہ تم نے تو نہیں کیا،
وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَاتَلَهُم، میرے پیغمبر کے نام لباؤ، ہاتھ تمہارے تھے لیکن قدرت میری تھی، ہاتھ تمہارے تھے قدرت میری تھی، اشارے تمہارے تھے فعل میرا تھا، دوڑ تمہاری تھی، وہ لوگوں قتل ان کو میں کرتا تھا، اس لیے اس وقت میرے عزیزو جتھے فاصلے سے حد تک ختم ہو جان انہاں دے بارے اس تو اگے میں کی کہہ سکتا، لیکن ایک بات جو تاریخ اسلامی دے اندر بدترین، المناک اور ایک انتہائی سیاہ ترین باب اور پہلو ہے، وہ ہے جو ان دنوں تسی سن رہے ہو، اختصار نال میں دعوت فکر دیندے آیا بے دی نشاندہی لگا کر کہ اسلام زندہ ہوتا ہے، بے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ میں اتنا سوال ہی کرنا چاہنا کہ واقعہ کربلا کب اور کیسے، بے کب؟ بات پھولوں کی ہوتی تو سہ لیتے ہم، بات پھولوں کی ہوتی تو سہ لیتے ہم، اب تو کانٹوں پہ بھی حق ہمارا نہیں۔ میرے عزیزوں اور بزرگوں، کسے ایک شخصیت کا مسئلہ اگر ہوندا تو فی الباقی ساڑھے واسطے ایک قابل توجہ اور قابل التفات نہ ہوتا، لیکن ایک ایسی ملت، غور نہ سننا بھی میرے آخری الفاظ، ایک ایسی ملت، ایک ایسی امت جس امت دے بارے خالق کائنات ارشاد فرمائے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تمام کائنات کی رہنمائی کے لیے اور دنیا میں باطل کو مٹانے کے لیے جس امت کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ امت محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر دو، جس امت کا انتخاب خالق کائنات نے کیتا وہ کیڑی امت ہے؟ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر دو، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ بے 26واں سپارہ سورہ فتح اور 12ویں رکوع دی دوسری آیت، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اے میری دنیا میں رہنے والوں، جس دین کو دنیا میں غالب کرنے کے لیے خدا نے چنا ہے، جس دین کو تمام مذاہب پر غلبہ دینے کے لیے جس کا انتخاب خدا نے کیا ہے، وہ کون سا دین ہے؟ دین ہے تواڈے سامنے آنا بھائی، تمام مذاہب دے اندر جس مذہب دے غلبے دا انتخاب کیتا گیا وہ کیڑا مذہب؟ بھائی کیڑا مذہب؟ اسلام۔ جس امت کا انتخاب کیتا گیا وہ امت کیڑی؟ مسلمان۔ لیکن انتہائی سیاہ ترین باب، انتہائی، میرے الفاظ غور نال سننا،
کہ ٹھیک حضرت محمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم